بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ایچ اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج 2 اپریل 2019 اور منگل کا دن ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سعودی عرب میں بینک اکاؤنٹ فراڈ دوبارہ شروع۔ سعودی عرب میں بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ایوانِ صنعت و تجارت میں سعودی بینکنگ کونسل کے ترجمان طلعت حافظ نے بتایا کہ بینک صارفین اس قسم کے موبائل پیغامات پر بالکل توجہ نہ دیں۔ ایسے پیغامات کے بارے میں ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے مخصوص نمبر جاری کیا گیا ہے جس پر اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کوئی بھی بینک نجی نمبر یا سوشل میڈیا کی کالنگ سروس کے ذریعے اپنے صارفین کو اطلاع نہیں دیتا۔ نجی نمبروں یا سوشل میڈیا کی کالنگ ایپ سے کی جانے والی کالز یا ایس ایم ایس جعلی ہوتے ہیں۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ دنوں ایک گروہ گرفتار کیا جا چکا ہے جو صارفین کے موبائل پر بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کا ایس ایم ایس ارسال کر کے ان سے تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد اپنے شکار کے اکاؤنٹ میں موجود رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیتے تھے۔ ملزمان نے بیرون ملک بھی اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے جہاں وہ فوری رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ لوگوں کو یہ وارننگ کی جاتی ہے کہ کسی بھی حال میں اس قسم کے میسج یا کال پر توجہ نہ دیں اور ان کے بارے میں مشترکہ نمبر پر اطلاع کریں۔ سعودی نوجوان 5000 سانپ پکڑ چکا۔ سعودی نوجوان جلال غربی نے سانپ اور بچھوؤں کو پکڑنے اور ان سے کھیلنے میں مہارت حاصل کر لی۔ نوجوان انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں بچھوؤں کو پکڑتا ہے اور انہیں اپنے جسم پر گھومنے پھرنے کا آزادانہ موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والے حیرت زدہ ہیں۔ البلاد اخبار کے مطابق جلال غربی نے بتایا کہ وہ اب تک 5000 سے زیادہ سانپ پکڑ چکا ہے۔ ان میں انتہائی زہریلے سانپ بھی تھے۔ جلال غربی 2 فارم کھولے ہوئے ہے جہاں 1000 بچھو رہتے ہیں۔ وہ 100 سے زیادہ مختلف قسم کے زہر نکالنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ جلال غربی نے سانپ اور بچھو پکڑنے اور انہیں سلجھانے کے شوق کی بابت بتایا کہ 12 سال کا تھا جب اپنے والد کے ہمراہ تھائی لینڈ کی سیاحت کے لیے گیا۔ وہاں 5 میٹر طویل سانپ دیکھا جسے بآسانی پکڑ لیا۔ اس وقت سے سانپوں سے میری دوستی ہو گئی۔ میرے دل سے خوف نکل گیا۔ میرے پاس انتہائی خطرناک قسم کے سانپ ہیں۔ ان سے بلا خوف و خطر کھیلتا ہوں۔ میں جس انداز سے سانپوں کو سدھاتا ہوں دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی پر دنیا بھر میں 96 ارب ڈالر خرچ۔ ریاض میں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے بتایا کہ 2030 تک سعودی عرب میں انٹرنیٹ کی مارکیٹ 28 ارب ریال تک پہنچ جائے گی۔ یہ اعداد و شمار ایس ٹی سی کے زیر اہتمام تربیتی پروگرام کے موقع پر بتائے گئے۔ پروگرام میں مختلف مواصلاتی کمپنیوں اور اداروں سے منسلک 25 صحافی شریک ہوئے۔ ان میں سیٹلائٹ چینلز اور ڈیجیٹل نیوز سے منسلک صحافی شامل تھے۔ فہد نے بتایا کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی 54% کمپنیاں سائبر حملوں کا شکار ہو چکی ہیں جن سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بنیادی ڈھانچہ اور گوشوارے متاثر ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر کے ممالک سائبر سیکیورٹی پر 2018 کے دوران 96 ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں۔ ہند الزاہد سیکرٹری شہری خدمات مقرر۔ وزیر شہری خدمات سلمان الحمدان نے ہند بنت خالد الزاہد کو سیکرٹری وزارت شہری خدمات مقرر کر دیا۔ یہ فیصلہ خواتین کو تمام سرکاری اداروں میں شہری خدمات کی ملازمت کے حوالے سے تعاون کے جذبے سے کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے تمام سرکاری اداروں میں تقرریوں کی فائلیں وزارت شہری خدمات ہی کو پیش کی جاتی ہیں۔ ہند الزاہد کے تقرر سے سرکاری اداروں میں ملازمت کی کوشاں خواتین کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو جائے گی۔ ہند الزاہد 18 برس سے زیادہ عرصے سے انتظامی امور میں تجربہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ وزارت محنت و سماجی بہبود میں رہنما کونسل کی رکن رہ چکی ہیں۔ سعودی ارامکو میں خواتین کو مختلف شعبوں میں ملازمت کے قابل بنانے کے لیے دفتری امور کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مشیر کے طور پر کام کیا۔ امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی دمام اور کنگ فیصل یونیورسٹی الاحسا کی
متعدد مشاورتی کمیٹیوں کی ممبر بھی رہ چکی ہیں۔ سعودی عرب میں گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد میں کمی کیوں ہو گئی؟ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد گھریلو ڈرائیوروں کی طلب میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 7% کمی ریکارڈ کی گئی۔ عربی جرید الاقتصادیہ کے مطابق اس سال سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد گھریلو ڈرائیوروں کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے۔ سروے میں وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال 2018 کے مقابلے میں اس سال سعودی عرب میں گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی۔ 2018 میں گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد 14 لاکھ تھی، جو اس سال کم ہو کر 13 لاکھ رہ گئی۔ گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد میں روز بروز کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ملنا ہے۔ سعودی عرب میں ایشیائی گھریلو ڈرائیوروں کا تناسب دیگر ممالک کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، جو کہ 65% ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا کے ڈرائیور اور اس کے بعد دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک غیر ملکی کمپنی کی جانب سے کیے گئے سروے میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں 65% کے قریب سعودی خواتین ڈرائیونگ کی خواہش مند ہیں، جو جلد ہی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر کے گاڑی چلانا شروع کر دیں گی، جس کے بعد گھریلو ڈرائیوروں کی طلب میں مزید کمی ہوگی۔ تیز رفتار کار اے ٹی ایم سے ٹکرا کر کافی شاپ میں گھس گئی۔ جیزان شہر اور ابو عریش کمشنری کے درمیان تیز رفتار کار بینک کی اے ٹی ایم سے ٹکرا کر ساتھ میں موجود کافی شاپ میں گھس گئی۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے۔ کافی شاپ میں آگ لگ گئی۔ جیزان کمشنری میں ہلال احمر کے ترجمان بیشی السراخی نے سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حادثہ پیر کی صبح پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی امدادی یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے گاڑی میں پھنسے ہوئے ایک شخص کو نکالا، جس کی حالت کافی نازک تھی۔ اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ہسپتال منتقل کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امدادی یونٹس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود لوگ پہلے ہی 2 افراد کو ہسپتال منتقل کر چکے تھے۔ سعودی عرب کے پہلے تربیتی لڑاکا طیاروں کی اسمبلنگ شروع۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مقامی طور پر اسمبل کیے گئے ہاک طیاروں کا افتتاح مشرقی ریجن کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر کیا۔ یہ سعودی عرب کا پہلا لڑاکا تربیتی طیارہ ہے جس کے بعض پرزے سعودی عرب میں تیار کیے گئے۔ طیارہ سازی کا پروگرام سعودی عرب اور برطانیہ کے اشتراک سے مکمل کیا گیا۔ اتوار کو کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر سعودی ولی عہد کو طیاروں کے اہم پرزوں کی تیاری اور انہیں جوڑنے یا اسمبل کرنے کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر ان کو بتایا گیا کہ طیارہ جوڑنے کے بعد کن کن آزمائشی مراحل سے گزارا گیا۔ ان طیاروں کی تیاری میں 70% سے زیادہ عملہ سعودی نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے 2 برس سے زیادہ عرصے تک برطانیہ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد 22 ہاک طیارے اسمبل کیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے طیارے کے اگلے حصے پر اپنے دستخط بھی کیے۔ ہاک کامیاب ترین لڑاکا تربیتی طیارہ مانا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ ڈاکٹر کی مبینہ غلطی سے پاکستانی نرس کی ہسپتال میں موت۔ مدینہ منورہ کے ایک نجی ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غلطی سے پاکستانی نرس سکینہ یوسف کی موت واقع ہو گئی۔ سکینہ اسی ہسپتال میں نرس کے طور پر ملازمت کر رہی تھی۔ سکینہ کے پاکستانی شوہر نے مدینہ منورہ محکمہ صحت میں شکایتی رپورٹ درج کرا دی۔ تفتیشی ٹیم نے الزام کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کارروائی شروع کی۔ اخبار 24 کے مطابق پاکستانی نرس کی ایک سہیلی نے اسے حمل کے 9ویں مہینے کے دوران ایک انجیکشن دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جنین کی دماغی موت کا فیصلہ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد کیا۔ وسیم نے بتایا کہ اس کی بیوی کے حمل کا 9واں مہینہ تھا۔ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی۔ اچانک اس کی ایک ڈاکٹر سہیلی نے اسے صبح سویرے ہسپتال طلب کیا اور یہ کہہ کر کہ ولادت میں تاخیر ہو رہی ہے، لہٰذا تمہیں غذا بخش انجیکشن کی ضرورت ہے۔ وسیم نے توجہ دلائی کہ اس کی بیوی کو آپریشن روم لے جایا گیا اور وہاں رحم صاف کر دی گئی۔ مسلسل خون بہنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جنین کی موت بھی ماں کی طرح دماغی تھی۔ مدینہ منورہ کے محکمہ صحت نے بتایا کہ پاکستانی نرس اور اس کے جنین کا معاملہ قانونی کارروائی کے لیے
تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔